اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیسے بنائی؟ اس کائنات سے پہلے کیا تھا؟ آدم علیہ السلام سے پہلے اس کائنات میں کون سی مخلوق رہتی تھی؟ ابلیس کو کیوں دھتکارا گیا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ کون سے دن کو کون سی مخلوق کو پیدا کیا گیا؟ ناظرین، ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، کبھی نہ کبھی تو آخر ہر بندہ سوچتا ہی ہے کہ آخر یہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہوگی۔ اس دھرتی پر بسنے والے اربوں کی تعداد میں انسان، جانور، چرند پرند اور حشرات الارض آخر کیسے پیدا ہوئے ہوں گے؟ ناظرین گرامی، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ مجھ کو خبر دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز کو پیدا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی، نہ دوزخ تھی، اور نہ فرشتہ تھا، اور نہ آسمان تھا، اور نہ زمین تھی، اور نہ سورج تھا، اور نہ چاند تھا، اور نہ جن تھا، اور نہ ہی انسان تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، اور ایک حصے سے قلم پیدا کیا، جبکہ دوسرے حصے سے لوح کو پیدا کیا، اور تیسرے حصے سے عرش کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو بنا لیا تو قلم کو حکم دیا کہ اے قلم لکھ۔ پھر قلم نے اس کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت تک تمام واقعات لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ پھر اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہفتہ والے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا فرمایا۔ جب زمین وجود میں آئی تو یہ ہلنے لگی، یعنی خود کو ساکن نہیں کر پا رہی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ پیدا فرما دیے جو کہ زمین میں کیل کے طور پر ثابت ہوئے، جن سے زمین کو سہارا ملا، تو زمین نے ہلنا بند کر دیا، یعنی ساکن حالت میں آ گئی، اور یہ پہاڑ اتوار والے دن پیدا کیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سوموار کے دن زمین پر درخت اور سبزہ اگایا۔ اللہ تعالیٰ نے منگل والے دن بیماری، تکلیف اور مصیبت کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بدھ والے دن نور کو پیدا فرمایا۔ جمعرات والے دن اللہ نے چوپایوں کو تخلیق کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے مبارک دن کے آخری حصے میں یعنی عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے اس کی تمام ضروریات کو پیدا فرما دیا تھا، یعنی زمین، درخت، ہوا، پانی، چوپائے اور باقی تمام ضروریات زندگی۔ ناظرین، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کی مخلوق کو پیدا فرمایا، ایک کو نوری اور دوسری کو ناری کہتے ہیں۔ نوری سے مراد اللہ نے نور سے فرشتوں کو پیدا فرمایا جو کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور ناری سے مراد آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے جنات کو پیدا فرمایا۔ فرشتوں کو اللہ نے عرش پر آباد کیا، جبکہ جنات کو زمین پر آباد کیا۔ ناظرین، جنات میں سے سب سے بڑا پرہیزگار اور عبادت گزار عزازیل تھا، جس نے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا تھا جس پر اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو، اور یہ جنات کا سردار تھا، جس کو آج کے دور میں ہم ابلیس یا شیطان کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ عزازیل سے ابلیس کیسے ہوا؟ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، کیا ہم آپ کی عبادت نہیں کرتے، اور آپ ایک ایسی چیز کو بنانے لگے ہیں جو کہ زمین پر فساد اور خون ریزی کرتا پھرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، جس چیز کا مجھے علم ہے اس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ اور اس کا ایک پتلا بناؤ۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ جب پتلا بن گیا تو اللہ نے اس میں روح پھونکی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور وہ اٹھ بیٹھے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور آدم کو سجدہ کیا۔ پھر اللہ نے عزازیل کو حکم دیا
کہ آدم کو سجدہ کرو، مگر ابلیس نے مغرور ہو کر کہا کہ میں اسے سجدہ کیوں کروں جبکہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے چلا جا، اور تم نے سرکشی کی، تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تو مردود ہے۔ تو ابلیس نے التجا کی کہ مجھے قیامت تک لمبی عمر عطا کی جائے، جو کہ اللہ نے عطا کر دی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے قسم ہے میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا جو تیرے راستے پر چلے گا میں اسے بھی دوزخ میں ڈالوں گا، اور جو بندہ توبہ کرے گا اسے میں بخش دوں گا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام خود کو اکیلا محسوس کرتے تھے، تو پھر اللہ نے اماں حوا کو پیدا فرما دیا تاکہ انسان ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرے اور اپنی نسل کو آگے بڑھائے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ایک درخت کے پاس جانے سے منع بھی فرمایا۔ لیکن شیطان ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے لگا کہ آخر اس درخت کے پاس کیا ہے، اس کے پاس چل کر دیکھنا چاہیے۔ بالآخر دونوں اس درخت کے پاس گئے اور اس کا پھل توڑ کر کھانے لگے، تو ان کا سطر ایک دوسرے پر ظاہر ہو گیا اور ان کے جسم سے نور کا لباس اتر گیا۔ تو پھر دونوں درختوں کے پتے توڑ کر اپنا جسم چھپانے لگے۔ تو بس پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے آدم، جنت سے باہر چلے جاؤ، تم نے میری نافرمانی کی ہے اور تم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو پھر آدم علیہ السلام اللہ سے استغفار کرنے لگے، تو اللہ نے انہیں بخش دیا اور زمین پر رہنے کا حکم دیا۔ اس طرح سے انسانی نسل آج زمین پر آباد ہے۔